میرے دوستوں پوری توجہ رہے تاکہ میں موضوع سخن کا آغاز کر سکوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کوئی 2-3 سال پہلے اس پروگرام میں شریک ہوا تھا، تو میں نے اس دن یار غار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، رفیق کوثر، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے باپ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کیا تھا۔ یاد ہے کسی کو؟ تو آج میرے ذہن میں کچھ اور تھا، مگر قاری عزیز الرحمن صاحب نے مجھے کہا کہ پروگرام کا عنوان ہے اسوہ حسنہ، تو آج ہمیں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سنائیں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ جیسی سبحان اللہ ہوگی میں ویسا موضوع چھیڑوں گا۔ میں پہلے 10 منٹ تو مجمع کے تیور پڑھتا ہوں نا، اب تو میں پرانا بزرگ خطیب ہو گیا ہوں، 40 سال ہونے والے ہیں مجھے 2 سال بعد خطابت میں، تو اب تو میں تیور پڑھ لیتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو تقریر والا مجمع ہو تو تقریر کرنا بھی مجھے آتا ہے، دنیا جانتی ہے، اور ٹائم پاس کرنے والا مجمع تو ٹائم پاس کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی، مجھ سے تقریر کرواؤ یا ٹائم پاس کراؤ، میں آج کوشش کروں گا کہ تقریر کر جاؤں۔ اس لیے میرے ساتھ ذرا جیتے جاگتے رہنا کہ اس پیغمبر کا شان سنائیں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی خطیب جا ہی نہیں سکا۔ چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، کیا خوشہ چینی کرے، کہ جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کے چرچے کرنا چاہے تو پھر آخر میں سب کو تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے کہ جس نے 40 برس تک میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر کلام لکھا، جب نے اس نے لکھنے کا آغاز کیا تو عمر 30 برس، جب وہ لکھنے کا اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، جب وہ شاعر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور اب میری عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچ چکی، میری سماعت و بصارت جواب دینے لگی، میری ذہانت و فطانت و متانت جواب دینے لگی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ورق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے شان و مقام کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ،
دونوں ہاتھ اٹھا کے سیرت مصطفیٰ، سورت مصطفیٰ، علامہ یحییٰ عباسی صاحب. میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن. کان خلق القرآن. طیبہ کائنات نے کہا تھا کہ میرے نبی کی سیرت، صورت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، میرے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطراف، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال اگر دیکھنا چاہتے ہو پھر دوڑے مرثیے قصیدے قوالی کی ضرورت نہیں ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کا شان پڑھتے جاؤ. اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام کون کر سکتا ہے بیان؟ اور آج میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے احمق، ارجل، اڑیل، اخبص، اشتن، ارزل، علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن، کورے ڈھورے بھورے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، نالی ہضم، گٹر ہضم، قوم کا سب کچھ کھا کے اینڈ پہ کیا کہیں گے؟ ایڈے نہ ونیا ہے وہابی ہے، ادھر نہیں جانا، وہابی ہیں، نبی کو نہیں مانتے، نبی کے گستاخ ہیں، نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں. کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے برابر سمجھے؟ نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن. ای خیال است و محال است و جنوں، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں فرق ہے. تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا. واہ واہ، کیا کہنے حضرت، واہ، اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ، تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں فرق ہے. یہی تو وجہ ہے کہ تو اور میں مرنے کے بعد مردہ ہے، میرا نبی جانے کے بعد بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیوں؟ میں اس پہ کیا کہنے، یہی تو وجہ ہے کہ تو اور میں مرنے کے بعد مر جاتے ہیں، بے شک. میرا نبی دنیا کے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی کسی شے میں فنا ہے ہی نہیں. بے شک. جنت کی ہر شے میں دائمی بقا ہے، دائمی. اور میں آپ کو 2-3 حدیثیں سنا کر اس کا خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پوری توجہ میری طرف رکھنا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں میرے روضے کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. جنت کا، جن کو اللہ نے زبان دی ہو گونگا نہ ہو وہ بولے جنت کا ٹکڑا ہے. اب ذرا دوسری حدیث ذہن میں رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث حضور نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. میں، ابو بکر، عمر، ہم تینوں ایک مٹی سے بنے، ایک مٹی میں دفن ہوں گے، قیامت کے دن ایک مٹی سے اٹھائے جائیں گے. سبحان